محمد سلیم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں سب سے پہلے اپنے رب کریم کا بے انتہائی شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ سب سے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے استادوں کی بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہیں، قوم محسن اس کے معمار اساتذہ ہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و اب ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا، سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات، آج اس دل کا ساتھ ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں جن کے حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کے اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و باقبازی عدل و انصاف سے لبریز تھی تو دوسری طرف ان کا ایام و طفولیت بچپنے کی زندگی بھی پھولوں کی طرح پیدا حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا اور جب گھٹنوں چلنے لگے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتا کی پرستش کی جاتی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتے ہوئے معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی۔ رقص و سرود، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ تازہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہوئی نہ ہو سکے۔ آپ کی بات بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام بڑا نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اسی لیے آپ کے ایام و طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ دغا بازی کی، نہ کبھی کسی گانا بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی آپ نے اللہ کی پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پر معصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑک پن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہر طرف آپ کے عفت و پاکبازی و طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بھالا ہے، لاتو عزہ کی قسم ایسا نیک بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا عبداللہ کا درریتی وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بخش ہستی میں کوئی درریتی میں ایسا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف
بیانات پر تھی. محترم حضرات سامعین اکرام، وقت بہت مختصر ہے، اسی لیے میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ہی ختم کرنا چاہتی ہوں. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.